بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ فقہ القرآن و حدیث کا لیسن نمبر 2 ہے، جس کا ٹاپک ہے نیت، انٹینشن۔ نیت کا معنی کیا ہے؟ دل کا ارادہ۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کس مقصد سے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ کی انٹینشن کیا ہے، آپ کا ایم کیا ہے۔ آپ دیکھیں، جو بھی سینسیبل انسان ہے وہ کوئی بے مقصد کام نہیں کرتا، وہ ایسے کام نہیں کرتا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہ ایسا کام کرتا ہے جس سے کچھ اس کو ریوارڈ ملے، اس کا کوئی فائدہ ہو۔ بینگ اے مسلم، ہمارے ہر کام کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہر کام ہمیں کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آج سے ہم اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کر لیں، کیونکہ ایک حدیث آپ کے سامنے اب میں پڑھوں گی، جس کا ایک حصہ میں نے لیا۔ حدیث لمبی ہے لیکن آپ کے لیے میں نے اس کا 1 پارٹ لیا، تاکہ چھوٹی حدیث ہے، آپ کو سمجھ بھی آئے، آپ کو یاد بھی ہو جائے۔ سنیے غور سے۔ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے۔ The reward of deeds depends upon the intention۔ یعنی کہ ہمیں کسی چیز کا ریوارڈ اللہ کی طرف سے تب ملے گا جب ہماری نیت بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوگی۔ اور اگر ہم نے کوئی بھی اچھا کام کیا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کیا ہے، اس میں نیت کیا ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم نے کوئی برا کام چھوڑنا ہے، کوئی برا کام نہیں کرنا، وہ کس لیے نہیں کرنا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچے۔ ہمیں یہ کام، برا کام کس لیے نہیں کرنا؟ کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو نیت، دل کا ارادہ، اس میں کیا ہے کہ ہمارے ہر کام کی نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میں جو بھی کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، میں آپ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے، الا للہ الدین الخالص، خبردار سن لو کہ دین تو اللہ ہی کے لیے خالص ہونا ہے، اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ یعنی اپنی نیتوں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر لو کہ جو بھی میں دین کا کام کروں گا، اور دین کا کام کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ طریقہ زندگی۔ یعنی میں جس طرح زندگی، جو بھی میں کام آج کروں گی اپنے سارے دن میں، اللہ تعالیٰ میں صرف آپ کی رضا کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے کروں گی۔ اور اللہ کی رضا کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور پھر طریقہ کیسا ہو؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا۔ فرض کریں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کس لیے نماز پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور پھر طریقہ ہمیں کس نے سکھایا نماز کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بس نیت کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ بس صرف ماما نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھ لی؟ جب ہماری نیت اللہ کے لیے خالص ہو جاتی ہے نا، اور جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ مجھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر کام کرنا ہے، پھر ہم لوگوں سے بالکل بے نیاز ہو جاتے۔ پھر ہم کوئی ہمیں کہے یا نہ کہے، کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اس وقت یہ کام کرنا ہے، اور ہم اٹھ کر وہ کام کر لیتے۔ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوں گے، اور اگر یہ میں نے کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ کو ناراض تو نہیں نہ کرنا۔ اسی طرح اگر ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے،
جیسے اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا لڑنا جھگڑنا پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بولنا پسند نہیں ہے۔ اب ہم ٹھیک ہے، ایک ہماری عادت ہی ہے، ہم نہیں لڑائی کر رہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ہاں ایک جگہ آپ سے تھوڑی زیادتی کسی نے کر لی، لیکن آپ اس لیے خاموش ہو گئے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو جھگڑا پسند نہیں ہے، میں اس لیے جھگڑا نہیں کروں گا، تو یہ نیت کیا ہوگی؟ آپ کی اللہ کے لیے خالص ہوگی کہ کیونکہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے اس لیے مجھے یہ بات نہیں کرنی۔ تو آج سے ہم سب اپنی نیتوں کو چیک کر لیں، اور ابھی تک کیونکہ آپ تو بچے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آج اب سمجھ آ گئی، تو روز ہم اپنی نیت کو صبح بھی سوچیں نماز پڑھنے سے پہلے، اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بھی سوچیں کہ آج میں نے کون کون سے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ میں نے سارے اچھے کام آپ کی رضا کے لیے کیے ہیں۔ صبح اٹھیں، نماز پڑھیں اور کہیں اللہ تعالیٰ آج میں جو بھی اچھے کام کروں گی میں سب آپ کی خوشی کے لیے، آپ کی رضا کے لیے کروں گی، اور جو میں برا کام نہیں کروں گی وہ میں اس لیے کروں گی کہ آپ خوش ہو جائیں کہ میرے بندے نے یہ برا کام نہیں کیا۔ تو نیت کا سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ بینگ اے مسلم ہماری نیت اللہ کے لیے خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم بغیر نیت کے کام کر لیں گے وہ تو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ کس لیے کیا ہے، تو اس لیے نیت کرنا۔ بسم اللہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھنی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ کا طریقہ ہے، تو ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں۔ اور پھر یہ کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے جھگڑا نہیں کرنا، ہم نے اپنے بڑوں کی بات کیوں سننی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ بسم اللہ پڑھیں، پھر رائٹ ہینڈ سے کھائیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے طریقے۔ اور پھر ہم جب کھانا کھا رہے ہیں اس سے ہمیں جو انرجی ملے گی، اللہ تعالیٰ ہم اس انرجی سے آپ کی پسند کے کام کریں گے، تو وہ کھانا بھی ہمارے لیے ایک عبادت بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کھانے پر بھی ہمیں ثواب دیتے ہیں۔ اور اگر ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اب میں سونے لگی ہوں اور میں سونے کی دعا پڑھ کے سو جاؤں اور کہوں کہ ہاں مجھے یہ ریسٹ کرنا ہے تاکہ میں اٹھ کے اللہ کی اور اچھی عبادت کر سکوں، تو اللہ تعالیٰ کو اور اچھے طریقے سے یاد کر سکوں، تو پھر ہمارا سونا بھی عبادت بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اب آج سے ہم اپنی نیتوں کو بھی چیک کریں کہ اب یہ کام جو میں کر رہا ہوں کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور جو غلط کام مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کام تو غلط ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو میں یہ کام نہیں کروں، کس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیت کو خالص کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔